امیجن ایک انالوجی لے لیں آپ آف اے بینک، اور وہ بینک اپنے تمام کسٹمرز میں اناؤنس کرتا ہے کہ ایک وہ لکی کسٹمر ہے جس کو ہم چوز کریں گے وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی تھنگ. ہم بس وی وانٹ ٹو بلیس آر کسٹمرز، اور ایک وہ شخص ہوگا جس کے لیے ہم 20 سیکنڈس کے لیے بینک کی جو تجوری ہے وہ کھول دیں گے، اور وہ آپ کو سلیکٹ کر دیتا ہے بینک. اینڈ یو نو پاکستان کا میڈیا سارا آ جاتا ہے، جیو نیوز اینڈ ایکسپریس ٹریبیون، اور سب آ جاتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں اور کیمراز ہیں، اور یو آر گیون 20 سیکنڈز، اور پورے عوام کٹھی ہے اور مجمع ہے لاکھوں کا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسا آپ کی کلیکشن کریں گے. اور آپ اس 20 سیکنڈز کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اینڈ آل آف دا میڈیا از دیر، یو سے 3 2 1 گو، اور آپ اپنا فون کھولتے ہیں، اس میں سے اپنے میسیج چیک کرتے ہیں، اور اس میں سے آپ جو ہے نا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہاں جی کہاں ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو، اینڈ یو لوز دوز 20 سیکنڈس. لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ یار پاگل ہے، اس نے 20 سیکنڈ ضائع کر دیے، یہ چاہتا تو اپنے لیے لاکھوں کروڑوں سمیٹ سکتا تھا، مگر ہی مسڈ دس اپرچونٹی. واللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا، اٹس اے بگ بلیسنگ جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے. اٹس اے گفٹ فرام اللہ. امیجن میں آپ سے کسی شخص کو ایک گفٹ دیتا ہوں، اور میں میرے ون آف بیسٹ فرینڈس، اور میں 50,000 کا ایک پرفیوم لا کے دیتا ہوں آپ کو، اینڈ گوچی اور شنیل ٹاپ ناچ پرفیوم، اور میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ میری نا سالوں کی سیونگ ہے، اور میں نے بڑے نا دل سے آپ کو گفٹ لا کے دیا، یار اس کو اچھی طرح یوز کرنا. اور آپ کے گھر میں جب اگلے دن آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ اس کو اپنے زمین پہ ڈال رہے ہیں، آپ اس کو ماسی کو بول رہے ہیں کہ فلیش پہ ڈال رہے ہیں کہ ماسی ذرا کے پوچھا مار دینا، مجھے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ لیکن پرفیوم تو آپ کا ہے، مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بڑے پیار اور محبت سے دیا تھا. اللہ نے ہمیں رمضان بھی ایسے بڑے پیار اور محبت سے دیا کہ اس میں میں گناہوں کو معاف کروں گا اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کروں گا، جنت میں داخلے کے فیصلے کروں گا، کچھ لوگوں کو الفردوس عطا کر دوں گا. لیکن وی ڈونٹ ویلیو دس رمضان، اور ہم رمضان کو وہی زمین پہ گرا رہے ہیں، یعنی ہم ویلیو نہیں کر رہے اس کو. سو آپ نے ٹرائی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو، یہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ میں لاسٹ رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں. لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا قرآن. لاسٹ رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. لاسٹ رمضان میری اللہ سے محبت کیسی تھی، میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کریں اس رمضان کو. ڈو ناٹ انٹر رمضان وداؤٹ یور حساب. اینڈ دس منتھ از اے منتھ آف چینج، بگ چینج. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے. یو ہیو اپرچونیٹیز ٹو لرن. مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاء اللہ، افطاریاں چل رہی ہیں، حرم میں رش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں چینج نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، جبریل نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا، اس کا ناک گرد آلود ہو جائے. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا، پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں. سو ویلیو دس گفٹ. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا، ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی، میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے، طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے، جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں، طبی موت مرے ہیں، وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زندگی رمضان آیا، ان کی زندگی میں روزے آئے، تراویح آئی، تہجد آئی، صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ؟ واللہ ون رمضان کین میک بگ ڈفرینس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. آئی کین کاؤنٹ آن مائی 2 فنگرز. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان کو بڑے صحت مند تھے، اس رمضان وہ قبروں میں ہیں اپنی. ہاؤ مینی آر الائیو دس رمضان. سو ہم آج کوئکلی 10
11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنس. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلیٰ سے، اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا، لازمی. نمبر 1، جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا، جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2، جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی، بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی، اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ 3 کوالٹیز جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے سے شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا ہے، رب مجھے معاف کر دے. کیونکہ یاد رکھیں لوگ آپ پہ کام نہیں آئیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. کام آئے گا وہ اللہ آئے گا. اللہ کو راضی کریں. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اس سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. سو تھرو آف یور برڈنز دس رمضان انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا اگر پاس میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ 2 وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی بات کا انکار کر رہا ہوں. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ولیس صغیرۃ بالاصرار، اور صغیرہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک اعمال پسند ہے نا، چاہے تھوڑے ہوں اور کنسسٹنسی سے کیا جائے، اسی طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ چاہتا ہے میں معاف کر دیں. تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی، مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے.
If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں, کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے, سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے, قرآن کو کب ٹائم دینا ہے, دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے, راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے, سارے پلانس بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون, جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ مجھے معاف کر دے, میں بڑا گناہ گار ہوں یار, میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار, مجھے معاف کر دے. 4th پوائنٹ, دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے, صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں, نمازیں تو خرید لیتے ہیں, قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. جس کے خلاف بھی, چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں, جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے, جس نے ظلم کیا, اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے, اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے, اللہ آپ سے محبت کرے گا, معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. انہیں 4th اور 5th پوائنٹ, روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو کیا ہوگا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمام گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو, سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید, یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار, مجھے تیرے سے اجر چاہیے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. 6th پوائنٹ, ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ, سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا, آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا, فسق و فجور نہیں چھوڑتا, پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو, لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا, بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا, اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے, یہ نوٹس کیجیے گا. روزہ حلال ہے, بریانی حلال ہے, تکے حلال ہیں, ٹھنڈا پانی حلال ہے, سب حلال ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے, اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد, رائٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو, تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو, ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو, کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے, میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی. میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑے ہو کچھ ٹائم کے لیے, تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے, پکے ٹکے مسلمان بنے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو 2 چیزیں مل گئی نا, اس کو بہت, he has been granted 2 beautiful things. نمبر 1 حسن اخلاق, اور دوسری لمبی خاموشی. مگر ہم تو نہیں جی, نہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ, میں بڑا بولڈ ہوں جی, میں تو بڑا بولتا ہوں. نہیں, لمبی خاموشی یہ لمبی خاموشی ایک عبادت ہے جو بھلا دی گئی ہے. یہ محجور سنت ہے, متروک سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں 3 مسائل ہیں, اس کو بیزاری فیل ہوتی ہے, اس کا دل نہیں لگتا کسی کام میں, اسپیشلی نماز میں اور ذکر میں اور اذکار میں. اور جب سے نماز پڑھتا اللہ اکبر, اس کو باسیں آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز, بلکہ پہلی چیز کیا تھی, بیزاری, اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا, دل کی سختی ہو گئی ہے, دل کا نہ لگنا. دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے. اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے. اگر 3 چیزیں ہیں تو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے.
اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. لا الہ الا اللہ. اگر آپ کی زندگی میں بیزاری ہے نا، اور عبادت میں سستی ہے، اور رزق میں کمی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، تو جان لیں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اور جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی زبان تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب بھی جہنم میں چلے جائیں گے. 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی. It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا، this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء. جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels. جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امmas. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan انشاءاللہ. کھانے کھلانے کا مہینہ، کھانا کھلائیں لوگوں کو. سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 10 غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلاؤں، یعنی ان کو کھانا کھلاؤں. جو شخص ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، سو 4 کام کرنے چاہیے. افشو السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. واصلوا الارحام، جو رشتہ داروں سے تم نے انبن کی ہوئی نا، توڑی ہوئی ان کو جوڑ کے رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. دس از دا تھنگ ٹو بی ڈن. جنت میں ایک گھر ہے جو کہ ہیرے کا ہے، ڈائمنڈ کا ہے، اور ہیوج پیلیس لائک 1 ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. وہ اس شخص کو ملے گا جس میں 4 کوالٹیز ہیں. زبان کی نرمی ہے. ٹیک نوٹس گائز، ٹیک نوٹس تاکہ بھول نہ جائیں باتیں. زبان کی نرمی ہے، اور وہ پے در پے روزے رکھتا ہے، یعنی بار بار روزے رکھتا ہے. جو کھانا کھلاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ کوالٹیز اپنانے والی اس رمضان میں. اتنا اپنے اندر اتنا مجاہدہ کریں، اتنی ایفرٹ کریں کہ سارا سال آپ کے ساتھ یہ کوالٹی چلے. 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے. ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے. الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اللہ کے امید بلال کو بھی کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. خرچ کرتا جا لوگوں پہ. رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے. ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا. بدو کو پسند آئی بکریاں. آپ نے کہا پسند ہیں؟ ان کا جی رسول اللہ. وہ سوچ رہا کہ 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے. آپ نے کہا ساری وادی جا تیری. اتنا نوازا کرتے تھے. ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری. قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ. کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. لوگوں پہ خرچ کریں. اور اگلا پوائنٹ تقوی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پرہیزگاری آ جائے. واللہ جس کو اس رمضان میں تقوی مل گیا اس کے بلے بلے ہو گئے بس. اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا، اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر. اور آخری پوائنٹ، یہ دعا کا مہینہ ہے. کثرت سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے. رمضان کے بارے میں ذکر ہے. 184 185
یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے. 187 بھی رمضان کی ہے. بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں ایک دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا. یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا. جو بھی تمہاری لائف میں پرابلمز ہیں نا, واللہ العظیم میں یہ دیکھتا ہوں اپنی لائف میں, اللہ اکبر, کہ مجھے جو چیز چاہیے تھی نا, میں نے رمضان میں اس کے لیے دعائیں کی, اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اللہ نے وہ دے دی. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ یا رب. آپ اس طرح ایکسپیرینس کریں, جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں دل کی. لیکن کس طرح مانگنا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اس طرح مانگے رب سے ڈنگے کی چوٹ پہ کہ یہ میرا رب تو مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, اس کو کیا رکاوٹ ہے, وہ مجھے دے گا. دعا پہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور اس رمضان کی میں چاہتا ہوں اینڈ میں نا, بس کیا سوچیں آپ, کیا کہہ رہے ہو آپ اور میں, ہم بس یہ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اس رمضان میں نا اللہ مل گیا. ہمیں اس رمضان میں اللہ سے محبت ہو گئی. ہمیں اس رمضان میں جو ہمارا کھویا ہوا تعلق تھا اللہ سے, وہ اسٹیبلش ہو گیا. ہمیں اس رمضان میں نا دین کی حلاوت مل گئی, دین کی جو سویٹنس ہے وہ نصیب ہو گئی. ہمیں اللہ مل گیا بس. جس نے رب کو پا لیا اس رمضان میں, اس نے سب کچھ پا لیا. اور جس نے نہ پا سکا تو ضائع کیا اس نے اپنی لائف کو, شاید وہ ذلیل و خوار ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ سے دعا کریں, اس طرح سے ایفرٹ کریں, اس رمضان کو اس طرح سے پلان کریں کہ رمضان کے اینڈ میں نا ہم بس کہہ رہے ہوں کہ یا رب میرے جو نمازوں میں کھویا ہوا خشوع تھا نا, مجھے وہ مل گیا الحمدللہ. یا رب مجھے تو مل گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. I wish a great Ramzan to all of you guys. May Allah bless you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.